اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میرے مومن بھائیوں، ہمارے دین حنیف کے بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد نسل انسانی کی حفاظت اور اس کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد اور عورت سے پیدا کیا تاکہ ہم نسل انسانی کی بقا اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ ایسی نیک اور صالح اولاد کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرے، زمین کو خیر و برکت سے آباد کرے، اپنے وطن کو نفع پہنچائے اور اعلیٰ اقدار کے ذریعے اپنے معاشرے کی تعمیر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کی اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے۔ اور نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورت کی خوبیوں اور شادی کے لیے اس کے انتخاب میں کثرت اولاد کو اہم مقام دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں روز قیامت تمہارے ذریعے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ اس لیے نسل کی افزائش شریعت کا مطلوب اور ایک قومی ذمہ داری ہے جو وطن کی حفاظت اور اس کے دوام کا سبب ہے، اور نیک اولاد وہ بہترین سرمایہ ہے جو انسان اپنے وطن کو پیش کرتا ہے اور جو اس کے بڑھاپے میں اسے فائدہ دیتی ہے اور اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے۔ بے شک نیک اولاد ان صدقات جاریہ میں سے ہے جن کا اجر انسان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین کے، صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، افزائش نسل کے کثیر اور متعدد ذرائع ہیں۔ ان میں ایک ذریعہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا جلد نکاح کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نکاح کی وصیت فرمائی اور فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس میں نکاح کرنے کی استطاعت ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور بیٹی کے ولی کو فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس کی امانت داری اور اچھے اخلاق سے تم رضامند ہو تو نکاح کر دیا کرو، اس لیے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے نوجوان بھائیوں، جلد نکاح کی کوشش کرو اور شیطانی وسوسوں یا دوستوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو جو یہ کہتے ہیں کہ شادی سے زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، یا یہ کہ شادی محض ایک بے فائدہ ذمہ داری کا نام ہے اور اب زمانہ بدل گیا ہے اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اسی طرح میری بہنوں، کسی نیک
اور آپ کی برابری رکھنے والے کفو شخص کا رشتہ آ جائے تو پڑھائی یا جاب کو بنیاد بنا کر رشتے سے انکار نہ کرو، بلکہ میرے بھائیوں اور بہنوں نکاح میں جلدی کریں، کیونکہ نکاح میں راحت، سکون، محبت اور رحمت ہے، اور یہ آپ کو حرام میں پڑنے اور گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح شادی کے بعد اولاد میں تاخیر نہ کرو، اور نہ ہی خرچ کے خوف یا رزق میں کمی کے خدشے سے 1 یا 2 بچوں پر اکتفا کرو، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں گھس آنے والی اور رب تعالیٰ کی شریعت کی مخالف عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا ہے۔ چنانچہ رزق رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، افزائش نسل یعنی اولاد کی کثرت کے اہم اسباب میں سے تولیدی صحت کی حفاظت کرنا اور شادی سے قبل میڈیکل اور جینیاتی ٹیسٹ کروانا اور مقررہ حدود و شرائط کے مطابق اولاد کے لیے جدید طبی سہولیات سے فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ کیا آپ نے اپنے نبی کریم و حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا؟ تداووا فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء، علاج کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوا بھی ضرور پیدا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، نسل کی حفاظت اور اس کی افزائش کے لیے اسلام نے جو اسباب جائز قرار دیے ہیں ان میں ایک وسیلہ و سبب تعدد ازواج یعنی 1 سے زائد نکاح کرنا بھی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس پر قدرت رکھتا ہو اور انصاف قائم رکھ سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، تعدد ازواج اولاد میں اضافے اور آئندہ نسلوں کے تسلسل کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ ہماری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر محرم خواتین کو غیر شادی شدہ رہ جانے سے بچاتا ہے، اور یہ کہ عورت کنواری اور بغیر شوہر کے زندگی گزار دے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، خواہ وہ دوسری، تیسری یا چوتھی بیوی ہی کی حیثیت سے کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اپنے حالات کو سمجھیں، اپنے خاندانوں کو بڑھائیں اور اپنی نسلوں کی افزائش کے اسباب اختیار کریں، اور اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی الامر کی اطاعت کریں، اپنے خالق کے اس فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ اللہ کے بندو، بے شک خاندان کی بڑھوتری اور افزائش نسل ایک قومی ذمہ داری ہے جو چیلنجوں کا سامنا کرنے، کامیابی کی منزلیں سر کرنے، وطن کے استحکام و ترقی اور خوشحالی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ہر نوجوان مرد و زن کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر موجودہ شرح پیدائش کی صورتحال یوں ہی برقرار رہی جیسی کہ اب ہے تو یہ انسانیت کو درپیش سنگین خطرے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، جو آبادی کے تناسب پر منفی اثر ڈالے گی، اقتصادی ترقی کو کمزور کرے گی، سماجی اور صحت سے متعلق مسائل کو بڑھائے گی، اور عالمی مسابقت کی صلاحیت کو محدود کر دے گی اور ترقیاتی منصوبوں پر گہرا اثر ڈالے گی۔ اسی خطرے کے پیش نظر شیخ زائد بن سلطان آل نہیان رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ خرابی تاحال ایک سنگین مسئلہ بنی ہوئی ہے جو ہمارے معاشرتی استحکام اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی ہے، اور ضروری ہے کہ فرزندان وطن میں سے ہر فرد یہ سمجھ لے
کہ وہ اس مسئلے کے حل اور اس کی اصلاح میں ریاست کے ساتھ پوری طرح ذمہ دار ہے۔ لہذا اسی سلسلے میں ہماری قیادت رشیدہ نے ایک نئی وزارت قائم کی ہے جسے وزارت الاسرہ کا نام دیا گیا ہے، جس کا مقصد خاندانوں کے قیام کو مضبوط بنانا، شرح پیدائش میں اضافہ کرنا اور معاشرتی استحکام اور سماجی ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اپنے دین کے مقاصد اور وطن کے مفادات کے حصول کے لیے محنت کریں، رب تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے آپ کو مخاطب فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے تو انہیں اپنے کام میں اختیار باقی رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہ ہوا۔ قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔